بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ نے میرا اسکول کے عنوان پر مضمون لکھ لیا ہوگا اور اس میں جو کمی رہ گئی ہو تو آپ یہ تحریری شکل میں آپ مضمون دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیجیے کہ آپ نے مضمون اس کے مطابق ہی لکھا ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہو یا غلط آپ کو نظر آئیں، آپ ان غلط کی تصحیح کر لیجیے۔ بیٹا آج ہم کا کام کرنے سے پہلے آپ علم اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج نظم پرانا کوٹ کی بلند خوانی کروائی جائے گی اور تفہیم اور مشکل الفاظ کے معنی حل کروائے جائیں گے۔ نظم پرانا کوٹ سب سے پہلے بلند خوانی، اور آپ کو بیٹا معلوم ہے کہ جب بھی نظم کوئی پڑھے اسے ترنم کے ساتھ پڑھا جائے۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو گاما ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ قوسین میں نظم کے شاعر سید محمد جعفری۔ کتاب کس کی تفہیم اور مشکل الفاظ کے معنی۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ جاڑوں سردی، نیلام یعنی بولی لگا کر بول کر کسی چیز کو بیچنا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں، مزاح یا انداز اختیار کرتے ہوئے میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا تھا لیکن پھر بھی کارآمد تھا۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں جو پھٹنے جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ پرانا ہونے کے باوجود بھی یہ کوٹ مفید یعنی استعمال ہونے کے قابل ہے۔ شعر نمبر 2، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو گاما ہے۔ وضع شکل و صورت عجیب انوکھی، جامہ لباس، واسکو گاما یہ دنیا کا مشہور سیاح گزرا ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت کا ہے لیکن موجودہ دور کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کوٹ کی صورت عجیب لگتی ہے، اس کوٹ کی شکل و صورت عجیب لگتی ہے،
اور اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوچ اتنا پرانا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا۔ یعنی جیسے واسکو ڈی گاما سینکڑوں سال پرانا سیاح تھا، ایسے ہی یہ کوچ بھی سینکڑوں سال پرانا ہے۔ شعر نمبر 3، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ خستہ یعنی بدحال، ترک اور ایرانی ممالک کے نام۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کوٹ جو جگہ جگہ سے آپ کو پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ لیکن کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر، اتنی خستہ حالت میں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے بر صغیر میں آئے تھے، وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 4، جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ مثل کا مطلب طرح، مارکو پولو یہ بھی ایک بڑا مشہور سیاح تھا جس نے مختلف ممالک کا سفر کیا تھا۔ لیڈر، رہنما، قائد، جے بولو، اس کے نعرے لگاؤ، تعریف کرو۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مارکو پولو ایک بڑا مشہور سیاح گزرا ہے، جیسے اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا، یہ کوٹ بھی مارکو پولو کی طرح ہے، یہ بھی مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ لہٰذا جو موجودہ دور کے کوٹ ہیں یہ سارے اس کوٹ کے سامنے بچے لگتے ہیں، لہٰذا یہ پرانے کوٹ، یہ جدید طرز کے کوٹوں کا قائد ہے، لہٰذا اسی کی تعریف کرو اور اس کے نعرے لگاؤ۔ شعر نمبر 5، بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ بزرگ عمر رسیدہ، بڑی عمر والا، گو اگرچہ قلیل کم۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے کم ہے، ہم نے اسے عام سی قیمت پر حاصل کیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ عمر رسیدہ ہے، دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے، لہٰذا آپ جانتے ہیں بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، ان کی موجودگی سے گھر میں برکت، لہٰذا یہ پرانا کوٹ بھی باقی سب کوٹوں کا، موجودہ دور کے کوٹوں کا بزرگ ہے، لہٰذا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شعر نمبر 6، جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو، کیا آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ قدردان معنی قدر کرنے والا، آفتاب سورج، رنگت یعنی اس کے رنگ کو۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں، یعنی معلومات رکھتے ہیں کپڑے کے بارے میں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ بڑا قیمتی کوٹ تھا، لیکن کہیں دھوپ میں رہنے کی وجہ سے یا سورج کی تپش نے اس کی رنگت کو ختم کر دیا ہے، اب یہ کوٹ بے رونق ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7، جگہ جگہ جو دبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ دھبے نشانات، داغ، چکنائی کا مطلب روغن، گھی، تیل، پہن چکا کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اب اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کوٹ کی حالت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بہت خراب، اس پر جگہ جگہ نشانات نظر آ رہے ہیں اور دھبوں کی وجہ سے بہت گندا ہو چکا ہے، اور چکنائی کے دھبوں نے اسے مزید اس کے حسن کو خراب کر دیا، اور یہ داغ جو اس کوٹ پر نظر آ رہے ہیں، ان داغ کے نظر آنے کی وجہ سے یوں لگتا ہے
اس کوٹ کو کسی حلوائی نے بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ آخری شعر، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ گزشتہ گزرا ہوا، صدیاں یعنی کئی سو سال، ورق کسی کاغذ کا صفحہ، عبرت نصیحت۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کوٹ کو گزرے ہوئے کئی سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار، یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی سالوں کی تاریخ کا آئینہ ہے، اور ان کئی سو سالوں میں بے شمار شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس کوٹ کو استعمال کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کوٹ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس کوٹ میں بھی ہمیں ایک نصیحت کا پہلو ملتا ہے۔ بیٹا یہ تھی تفہیم، بلند خوانی کے بعد نظم کی تفہیم۔ اب بیٹا اپنے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں آپ، یہ عملی کتاب پر آپ دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 17 پر 18 الفاظ لکھے ہوئے، ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور معنی لکھنے کا طریقہ میں نے فیروز اللغات کا استعمال بھی بتایا ہوا تھا۔ بعض بچے پریشان ہو رہے تھے، لہٰذا ان کے حل کے لیے میں نے ایک طریقہ انہیں بتایا کہ آپ اس کتاب کے درسی کتاب کے آخر میں الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے آپ فیروز اللغات کا استعمال کیجئے، جن بچوں کے لیے مشکل ہو تو یہ صفحہ نمبر 138۔ بیٹا یہ تمام مشکل الفاظ جو عملی کتاب کے اندر آپ نے دیکھے ان کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیے اور لکھنے کے بعد یاد کیجیے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے نظم پرانا کوٹ کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آج کا کام از خود نوٹ بک پر لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔